آپ نے ایک دعویٰ کیا، میں بھی ایک دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں۔ اور اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس چینل پر چاہیں، ٹی وی کے جس شو میں چاہیں، جس وقت جس دن چاہیں اور جتنے بڑے مجمع میں چاہیں، آپ مجھ سے لائیو ڈیبیٹ کریں، مناظرہ کریں اس بات پر کہ جو شخص بھی اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے گا ہار جائے گا۔ لائیو مجمع میں ویڈیو گرافی کی شکل میں اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ وسیم رضوی صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ یاچیکا اور عرضی داخل کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، جن میں دہشت گردی کا پیغام اور میسج دیا گیا ہے، لہذا نعوذ باللہ قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ یہ خبر اگرچہ بہت پرانی ہے لیکن دوبارہ اس خبر کو خوب وائرل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس پر مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، نہ اس وقت مجھے وسیم رضوی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اس لیے کہ بات اس انسان کے بارے میں کرنی چاہیے جس میں انسانیت ہو، اور جس آدمی کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی ہو اس کے بارے میں کیا باتیں کی جائیں۔ نہ اس وقت مجھے قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں بات کرنی ہے، اس لیے کہ ساری انسانیت اس بات کو جانتی ہے کہ تقریباً 1500 سال قرآن کریم کے نزول کو ہو چکے، آج تک قرآن کریم کا زبر، زیر، پیش اور نقطہ ادھر سے ادھر نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں خود اعلان فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے مجھے وسیم رضوی کے دعوے کا جواب بھی نہیں دینا، اس لیے کہ مجھ سے اچھے انداز میں، مجھ سے بہت آگے بڑھ کر خود ان کے مسلک کے بڑے بڑے علماء ان کو جواب دے چکے ہیں۔ آپ نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں شیعہ مسلک کے مشہور و ممتاز عالم دین مولانا کلب جواد صاحب پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وسیم رضوی یزید کی اولاد میں سے ہے، وہ نجس کتا ہے، اور اس نے قرآن کریم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ شیعیت سے اس وقت اس کا کوئی تعلق باقی رہا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات بھی صاف طور پر کہی کہ ہم بہت جلد اپنے بڑے علماء سے وسیم رضوی کے بارے میں کفر کا فتویٰ شائع کروائیں گے، اور چونکہ وہ اسلام اور شیعیت سے خارج ہو چکا ہے اس لیے بہت جلد ہم وسیم رضوی کو شیعہ وقف بورڈ کی ممبرشپ سے برخاست کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ مجھے اس وقت سوشل میڈیا کے مادھیم سے وسیم رضوی تک 2 باتیں پہنچانی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیم صاحب، آپ یقیناً عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، اس لیے میری ادباً آپ سے گزارش اور درخواست ہے کہ آپ قرآن کریم کو اور خاص کر ان 26 آیتوں کو قرآن کی اپنی یعنی عربی زبان میں ان کے شان نزول، ان کے پس منظر اور سیاق و سباق میں پڑھیں۔ آپ قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کا صرف ترجمہ اردو، ہندی، انگلش وغیرہ میں نہ پڑھیں، بلکہ ان 26 آیتوں کو قرآن کی اپنی عربی زبان میں ان کے شان نزول اور سیاق و سباق کے ساتھ، پس منظر کے ساتھ میں پڑھیں۔ انشاءاللہ
آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام جو وضو میں ایکسٹرا پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب اسلام کسی کی گردن کاٹنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے، دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری بات، مجھے سوشل میڈیا کے مادھیم سے وسیم رضوی تک یہ پہنچانی ہے کہ وسیم صاحب، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی یہ 26 آیتیں وہ ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، جن میں دہشت گردی کا پیغام اور میسج دیا گیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی یہ 26 آیتیں وہ ہیں جو انسانیت کی بقا اور حفاظت کا پیغام اور میسج دیتی ہے، اور یہ دعویٰ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، آپ کے خلاف ایک دعویٰ قائم کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ قرآن کریم کو اس کی اپنی یعنی عربی زبان کو سیکھ کر کے پڑھا ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ قرآن کریم کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ 26 آیتیں وہ ہیں جو انسانیت کی بقا اور حفاظت کی باتیں کرتی ہیں، ان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دعویٰ تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ نے ایک دعویٰ کیا، میں بھی ایک دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنے دعوے کو ثابت کریں، میں اپنے دعوے کو ثابت کروں، اور اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس چینل پر چاہیں، ٹی وی کے جس شو میں چاہیں، جس وقت جس دن چاہیں، اور جتنے بڑے مجمع میں چاہیں، آپ مجھ سے لائیو ڈیبیٹ کریں، مناظرہ کریں، اور بہتر ہوگا کہ یہ مناظرہ عربی زبان میں ہو، اس لیے کہ انت تعلم ان القرآن نزل بلسان عربی مبین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن صاف ستھری عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے اگر آپ عربی نہیں جانتے تو آپ اپنا کوئی اسپیکر اور کوئی ترجمان متعین کریں، چاہے وہ کرائے پر ہی آپ لے کر کے آئیں، اور وہاں جو جج اور حکم صاحبان ہوں گے، جو حاضرین سامعین اور ناظرین ہوں گے، ہارنے والے کو جو اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے، اس کو جو سزا دے گے اسے وہ منظور کرنی ہوگی۔ اور میری تو یہاں ایک رائے یہ ہوگی کہ ہم پہلے ایک سائن کریں اس بات پر کہ جو شخص بھی اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے گا، ہار جائے گا، لائیو مجمع میں ویڈیو گرافی کی شکل میں اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے گا، وہ آپ ہوں یا میں ہوں۔ میں یہاں ایک بات کی اور وضاحت کروں کہ میں یہ دعویٰ اور یہ چیلنج جذبات میں ڈوب کر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ دعویٰ مکمل ہوش و حواس میں اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنا علمی جائزہ لے کر، اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر کے کر رہا ہوں۔ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے، ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو، اس میسج کو، اس ویڈیو کو وسیم رضوی تک پہنچائے، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کے بارے میں جو چاہے، جب چاہے، جیسی باتیں چاہے نہیں کر سکتا، کرے گا تو ثابت کرنی پڑے گی، اور نہیں ثابت کرے گا تو پھر اس کو سرعام سزا دی جائے گی۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں، میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب وسیم صاحب قرآن کی شان میں گستاخی کی بنیاد پر آپ کو سزا دی جائے گی، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت میں آواز اٹھانے والوں میں میرا شمار کریں گے اور مجھے گراں قدر انعامات سے نوازیں گے۔ آپ سب دعاؤں میں یاد فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔